بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ كَانَ فَمَا قِيلَ أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ التَّعَبُّدُ بِغَيْرِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُحَالِ أَوِ الْبَاطِلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِمُحَالِ أُمُورٌ۔ ملا خند رحمۃ اللہ علیہ اب وارد ہو رہے ہیں اس بحث میں کہ آیا تعبد بامارات غیر علمیہ امکان وقوعی رکھتا ہے یا امکان وقوعی نہیں رکھتا۔ کل گزارش کی تھی تعبد کا معنی ہوتا ہے یعنی ان کو احکام شرعیہ کے ثابت کرنے کے لیے استنباط کے لیے حجت قرار دینا، غیر علمیہ یعنی ذہی ظنون امارات ظنیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ امارات ظنیہ کے امکان وقوعی کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ ابن قبا اس کو قبول نہیں کرتا، جبکہ ہمارے بزرگان مشہور وہ ان امارات غیر علمیہ کے امکان وقوعی کے قائل ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں کہوں، رسائل میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قبا کا نظریہ ذکر کیا تھا بحث خبر واحد میں کہ وہ خبر واحد کی حجیت قائل نہیں ہیں بلکہ مطلق ظن کی حجیت کے قائل بھی نہیں ہیں۔ تو ان کی طرف سے انہوں نے دو دلیلیں دی تھیں کہ ابن قبا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم حجیت خبر واحد کے قائل ہو جائیں تو جیسے پھر ہمیں پیغمبر اکرم سے نقل شدہ خبر واحد قبول کرنی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی خبر واحد ہے تو وہ بھی قبول کرنی ہوگی، حالانکہ وہاں سے تو وہی ضروری ہے۔ خوب ایک دلیل تھی وہاں بحث گزری۔ دوسری اس نے کہا تھا کہ اس سے تحلیل حرام اور تحریم حلال لازم آتی ہے۔ ان کے جواب وہاں پر گزر گئے۔ ملا خند رحمۃ اللہ علیہ نے تین اور دلیلیں دی ہیں ان لوگوں کی طرف سے کہ جو لوگ امارات ظنیہ کی امکان وقوعی کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اس کے امکان کے قائل ہو جائیں تو اس سے کچھ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ وہ کیا خرابی ہے جی؟ یا اس سے محال لازم آتا ہے، یا اگر محال لازم نہ بھی آئے تو کم از کم باطل لازم ضرور آتا ہے کہ جو محال نہیں ہو لیکن حکیم سے ایسے حکم کا آنا باطل ہے۔ خوب تھوڑا سا ابن قبا، یہ کون ہے ابن قبا؟ ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبا رازی متکلمین میں سے ہے۔ بیسیکلی یہ معتزلی تھا، اس کے بعد پھر یہ شیعہ ہوا اور پھر جناب شیخ مفید سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کا تھا، اور پھر شیعہ ہونے کے بعد اس نے کچھ اور کتابیں بھی شیعہ مذہب کے حق ہونے پر لکھیں۔ یہ ابن قبا یعنی ایک بڑا نام ہے علماء میں، یہ کوئی ایسے مختصر یا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ بحث یہ چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا دلیل ہیں؟ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی ان امارات ظنیہ کی حجیت پر یہ اشکال کرے کیا کہ اگر ہم ظن کی حجیت کے قائل ہو جائیں تو اس سے اجتماع ضدین لازم آتا ہے، اس سے اجتماع مثلین لازم آتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
دوسرا، اگر ہم اس ظن کی یعنی امارات ظنیہ کی حجیت کے قائل ہو جائیں تو اس سے لازم آتا ہے مولا کی طرف سے طلب ضدین۔ اچھا جی، تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امارات ظنیہ کی حجیت کے قائل ہو جائیں تو اس سے لازم آتا ہے تفویت مصلحت اور القاء فی المفسدہ۔ اس کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم کفایت الرسول کے میں جو شعر سوئے ہوئے ہیں سب کو نہیں جگا سکتے تو تھوڑا تھوڑا جگانے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ امارات ظنیہ کی حجیت کے قائل نہیں ہیں ان کی طرف سے جو اشکال ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے محظور خطابی لازم آتا ہے۔ اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، یہ محظور خطابی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک متکلم کہے یہ کرو اور وہی کہے یہ نہ کرو، یہ محظور خطابی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات اس سے محظور ملاکی لازم آتا ہے۔ یہ محظور ملاکی کیا ہے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے ہمارے اور عامہ کے درمیان احکام الہی کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر موضوع کا ایک حکم واقعی لوح محفوظ پر موجود ہے۔ ہم جب کسی دلیل کے ذریعے استنباط کرتے ہیں تو ممکن ہے ہمارا استنباط اس حکم واقعی کو درک کر لے اور ممکن ہے کہ ہم اس میں خطا میں چلے جائیں۔ یہ ہے ہمارا نظریہ، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تختیہ کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ عامہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تصویب کے قائل ہیں۔ پھر ان کی تصویب دو طرح کی ہے۔ ایک تصویب ان کی یہ ہے کہ جناب لوح محفوظ پر کچھ درج نہیں ہے، کوئی احکام واقعی نہیں ہے، جو کچھ مجتہد مستنبط دلیل سے استنباط کرتا ہے وہی حکم شرعی وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر احکام ہیں لیکن جب یہاں مستنبط دلیل سے استنباط کرتا ہے ایک حکم شرعی کا، اگر یہ اس کے واقع اس کے مطابق ہوا تو فابہا، اگر نہ ہوا تو پھر اس کو مٹا کر اس کے جو استنباط ہوتا ہے اس کو وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصویب۔ وہ لوگ مصوبہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ تصویب کے قائل ہیں۔ اس بات کو بھی جہاں ٹھیک ہو گیا جی کہ امامیہ تصویب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، ممکن ہے حکم واقعی کو وہ پا لے، ممکن ہے کہ اس میں خطا کر جائے، خوب وہ تصویب کے قائل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکام الہی ہیں وہ مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر ہیں۔ جس میں مصلحت تھی اس کو واجب کر دیا گیا، جس میں مفسدہ تھا اس کو اس سے روک دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی واجب ہے تو مصلحت کی بنیاد پر، اور اگر کوئی حرام ہے تو مفسدہ کی بنیاد پر۔ یعنی احکام کا ملاک کیا ہے؟ مصالح اور مفاسد ہیں۔ ان باتوں کو ترتیب سے یاد رکھنا تاکہ پھر آگے مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک تو ہمارا ان سے یہ اختلاف ہو گیا کہ وہ تصویب کے قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی احکام الہی ہیں ان کا ملاک
مصالح اور مفاسد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آتے ہیں ان کی دلیلوں پر کہ وہ کیوں امارات ظنیہ کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ ممکن ہے ان کی دلیل یہ ہو کہ جناب اس سے محظور خطابی لازم آتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ بقول امامیہ کے کہ لوح محفوظ پر ہر موضوع کا ایک حکم واقعی درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو دلیل قائم ہو گئی، مثلا وہاں حکم واقعی یہ درج ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پر دلیل قائم ہو گئی ہمارے پاس، امارہ ظنیہ اس نے بھی کہا کہ جمعہ واجب ہے، تو اس سے اجتماع مثلین لازم آتا ہے کہ ایک وجوب وہ ہے جو واقع میں ہمارے اوپر تھا، اور ایک وجوب وہ ہے جو اس امارہ ظنیہ نے ہمیں دیا۔ یہ ہو گیا اجتماع مثلین۔ وہ کہتے ہیں اجتماع مثلین تو محال ہے، لہذا امارہ ظنیہ حجت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا نے اس حکم واقع کے خلاف آپ کا کہ حکم واقعی تو یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور آپ کے پاس امارہ ظنیہ قائم ہو گئی کہ مثلا حرام ہے، تو ایک شے واقع میں واجب ہے اور یہ کہتی ہے کہ حرام ہے تو ایک ہی نماز جمعہ، وہ واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، یہ اجتماع ضدین ہے، یہ محال ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں محظور خطابی۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے فرماتے ہیں بسا اوقات محظور ملا کے خطاب، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو واجب کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اور جس کو پسند نہیں کرتا اس کو حرام کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک ہو گیا ارادہ، ایک ہو گیا کراہت۔ اب یہ ارادہ اور کراہت جو ہیں بسا اوقات جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب وہ میری پہلی بات یہاں آئے گی آپ کے سامنے کہ جناب احکام الہی کی بنیاد ہے مصلحت اور مفسدہ۔ جس میں مصلحت ہوگی اللہ چاہے گا اس کو کیا جائے، جس میں مفسدہ ہوگا اس کو نہ کیا جائے۔ اگر واقع میں حکم ہے وجوب کا اور آپ کی امارہ ظنیہ آپ کو پہنچاتی ہے حرمت پر، درست ہو گیا، تو اب وجوب کا مطلب ہے اس کا ارادہ ہے، مصلحت پائی جاتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر مصلحت ہے تو ارادہ ہے، مفسدہ ہے تو کراہت ہے۔ ایک ہی شے کا ارادہ بھی ہو اور کراہت، پسند بھی ہو ناپسند بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب آگے ارادۃ و کراہہ مصلحۃ مفسدہ۔ دوسری دلیل، کچھ چیزیں ترجمے میں بیان کروں گا پھر یہاں بات لمبی ہو جائے گی۔ طلب الضدین، کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ امارات ظنیہ بھی حجت ہیں تو اس سے طلب ضدین لازم آتی ہے۔ اب یہاں مہربانی کرنی، ایک نکتہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اوپر کہا احدہما اجتماع المثلین او ضدین، ایک ہے اجتماع ضدین اور ایک ہے طلب ضدین۔ اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ اجتماع ضدین کی اصطلاح وہ پہلی دلیل میں لے آئے، طلب الضدین کو دوسری میں لے آئے۔
اس فرق کو پھر آپ نے لکھنا ہے. کفایہ کو کفایہ بنا کر پڑھیں گے تو لطف زیادہ آئے گا. آپ کہیں گے اجتماع ضدین کا تعلق حکم سے ہے کہ دو حکم جو آپس میں ضد ہوں، وجوب اور حرمت، اگر فرق اور ہم فقط انہی کو ضدان کہیں، اور اگر احکام خمسہ کو ضدان کہیں تو ایک وجوب ایک غیر وجوب جو بھی ہوگا. تو اب یہ وجوب اور حرمت وہ حکم سے مربوط ہے. طلب ضدین یہ موضوع سے مربوط ہے. موضوع سے مربوط کیسے؟ مثال ذرا غور کرنا. ایک دفعہ ہے اجتماع ضدین، حکم واقعی تھا کہ فلاں شے واجب ہے، لیکن ہمارا قائم ہو گئی کہ یہ حرام ہے، تو یہ اس کے حکم سے کہ ایک حکم تھا وجوب اور ایک حکم آ گیا حرمت، یہ ہے اجتماع ضدین. طلب ضدین یہ ہے کہ مولا آپ سے دو ایسے موضوع بیک وقت طلب کرے کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان میں سے ایک ہو سکتا ہے. بہترین مثال، آپ مسجد میں داخل ہوئے، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسجد نجس ہے. اب یہاں پر اگر حکم واقعی یہ ہو کہ پہلے نجاست کو زائل کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے، اور آپ کے پاس امارہ ظنیہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ نہیں نماز کو ہر حال میں اول وقت میں پڑھنا ہے، تو آپ جو ہی مسجد میں گئے، آگے نجاست ہے، تو اب یہاں پر طلب ضدین کیسے ہوگا؟ حکم واقعی کہتے ہیں پہلے نجاست کو زائل کرو، اور ہمارا کیا کہتے ہیں نہیں پہلے اول وقت میں نماز پڑھو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندے سے مولا ایک ہی وقت میں دو موضوع طلب کر رہا ہے جو آپس میں ضدیں ہیں؟ یہ ہوگی طلب ضدین. اس کا مطلب ہے اجتماع ضدین کا تعلق حکمین ضدین سے ہے، اور جب طلب ضدین میں آئیں گے تو آپ کہیں گے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موضوعین متضاد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ممکن ہے وہ یہ دیں کہ اگر ہم قائل ہو جائیں امارات ظنیہ کی حجیت کے تو اس سے محظور لازم الخطاب لازم آتا ہے. محظور لازم الخطاب وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تفویت مصلحت اور القائے مصلحت. حکم یہ تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور ادھر ہمارے لیے امارہ ظنیہ کو حجت قرار دے گیا، اور امارہ نے کہا کہ واجب نہیں ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو حکم واقعی کیا تھا؟ وجوب کا تھا. واجب کیوں تھی؟ اس میں مصلحت تھی. ہم اگر امارہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہم نے اس مصلحت کو ضائع کر دیا. یہ لازم الخطاب ہے. ٹھیک ہے، یہ معذور ہے. تو پس خلاصہ جوابات انشاءاللہ اگلے درس میں. جو لوگ امارات ظنیہ کی حجیت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے یا محظور خطابی لازم آتا ہے، میں نے آپ کو مثال دی جیسے اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، یا محظور ملاکی لازم آتا ہے کیونکہ ملاک وجوب حرمت کیا ہوتا ہے؟ ارادہ اور کراہت، یا محظور مبادی خطاب. ٹھیک ہے جی. وہ بھی ارادہ و کراہت، اور محظور لازم خطاب یعنی تفویت مصلحت اور القاء فی المصلحت. خوب، یہ بات ہے. درمیان میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس کو پہلے وضاحت کر دوں تاکہ ترجمے میں زیادہ دیر نہ لگے. وہ لفظ ہے بلا کثر و انکسار فی البین.
کہ اگر مصلحت و مفسدہ ملزمہ میں کسر و انکسار نہ ہو. یہ کسر و انکسار کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مختصر صاحب کہ جناب ایک چیز ہے، اس میں مصلحت بھی ہے، اس میں مفسدہ بھی ہے، لیکن ان میں سے ایک دوسری پر غالب ہے. اگر مفسدہ مصلحت پر غالب ہوگا تو وہ واجب میں چلی جائے گی، اور اگر مفسدہ مصلحت پر غالب ہوگا تو وہ حرام میں چلی جائے گی. کسر و انکسار سے مراد یہ ہے کہ مصلحت یا مفسدہ میں سے ایک دوسری پر کسی وجہ سے غالب ہو اور دوسری اس کے مقابل میں کمزور ہو. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مصلحت بڑھیا ہے، مفسدہ نقصان تو ہے لیکن وہ ذرا کم ہے. اس کو کسر و انکسار کے ساتھ تعبیر کیا. وَكَيْفَ كَانَ، وہ بات پیچھے چل رہی تھی نا کہ بو علی سینا جو امکان کی بات کی ہے، اس امکان سے مراد کیا؟ شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امکان سے مراد یہ امکان وہ ہے جو یقین کے مقابل میں ہے، جبکہ ہمارا موضوع بحث امکان جو مقابل امتناع و وجوب ہے. وَكَيْفَ كَانَ فَمَا قِيلَ أَوْ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ، ما قیل یعنی کچھ لوگوں نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے. او یمکن ان یقال، یا یوں کہیں کہ وہ بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں. کس کو؟ فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم، کہ اگر ہم امارات غیر علمیہ کے تعبد کے قائل ہو جائیں تو اس سے لازم آتا ہے من المحال، یا محال لازم آتا ہے عقلی یا شرعی، اویل باطل لو لم یکن بمحال، یا محال نہ بھی ہو تو کم از کم بطلان تالی باطل ضرور لازم آتی ہے کہ جو حکیم سے ممکن نہیں ہے. امور، انہوں نے یہاں پر 3 دلیلیں دی ہیں. ویسے میراث کے 2 اگر رسائل والی ہوں، 3 جو ہوں تو ٹوٹل 5 بن جائیں گی. خوب، انہوں نے 3 دلیلیں دی ہیں. نمبر 1، احدہما، پہلی دلیل کیا دی ہے؟ توجہ فرمانا گا. پہلی دلیل یہ دی ہے انہوں نے کہ اجتماع المثلین من ایجابین، کہ اگر واقع میں بھی، پوری توجہ آگا، اگر واقع میں بھی وہ واجب تھا اور امارہ ظنیہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ واجب ہے، تو لازم آئے گا اجتماع مثلین، کہ ایک وجوب جو واقع میں آیا اور ایک وجوب جو اس امارہ نے دیا، یہ ہو گیا اجتماع مثلین. یہ بھی محال ہے. او یا من ایجابین، اس نے بھی کہا واجب، اس نے کہا واجب. او تحریمین، واقع میں بھی حکم حرمت کا تھا، امارہ ظنیہ نے بھی کہا کہ یہ حرام ہے. ایک حرمت واقع، ایک حرمت اس امارہ نے دے دی، 2 حرمتیں ہو گئیں، تو یہ اجتماع مثلین ہے. مثلا چاہے وہ ایجابین میں ہو، چاہے مثلا کہاں پر؟ فیما اصابہ، یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ کی امارہ ظنیہ مطابق واقع ہوتی ہے تو اجتماع مثلین لازم آتا ہے. آگے فرماتے ہیں او ضدین، یا اجتماع ضدین لازم آتا ہے من ایجاب و تحریم. وہ اجتماع وہ کیسے ہوگا کہ حکم واقعی وجوب کا تھا، امارہ نے حرمت ثابت کر دی، یا حکم واقعی حرمت تھا اور امارہ نے وجوب ثابت کر دیا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی شے پر ایک ہی وقت میں 2 حکم ہوں، وہ واجب بھی ہو وہ حرام ہو. اس ko کہتے ہیں اجتماع ضدین. یہ کیوں لازم آیا؟ چونکہ آپ نے امارہ ظنیہ کی حجیت کو قبول کیا. خوب بقول ان کے وَمِنْ إِرَادَةٍ وَكَرَاهَةٍ وَمَصْلِحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ. یا ضدین کیسے؟ کہ ارادہ بھی ہو، یعنی چاہت بھی ہو، وَكَرَاهَةٍ، اور کراہت بھی ہو. اب ان لفظوں کو ذرا آگے لکھ لیں، پھر آپ کے کام آئیں گی. وہ کیا ہیں جی؟
ارادہ اور کراہت، اس کا تعلق نفس متکلم سے ہوتا ہے، یعنی مولا اجزا سے، مولا چاہتا ہے، مولا پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا، ارادہ اور کراہت کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وجوب اور حرمت، یہ اس عمل کی، فعل کی صفات میں سے ہیں کہ آیا یہ عمل واجب ہے، یہ عمل حرام ہے، یہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ دو لفظ ہیں مصلحت اور مفسدہ۔ مصلحت اور مفسدہ یہ کیا ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ ذات الفعل، یعنی اس فعل میں ذاتاً مصلحت پائی جاتی ہے یا اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے۔ اور ایک ہوگا ایجاب اور تحریم، واجب کرنا یا حرام کرنا، یہ ہوتا ہے عمل مولا۔ اب ترتیب سے لیں گے نا، یعنی ارادہ اور کراہت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نفس متکلم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مصلحت اور مفسدہ کا تعلق خود اس فعل کی ذات کے ساتھ ہو گیا۔ حرمت اور وجوب یہ اس فعل کی صفات ہیں۔ ایجاب اور تحریم یہ عمل مولا ہوتا ہے، عمل عامل کے، وہ واجب کر رہا ہے یا حرام۔ اب ذرا غور کرو۔ اسی طرح فرماتے ہیں اجتماع ضدین لازم ہے گا من ایجاب و تحریم ومن ارادت و کراہا، بئی معنی ارادہ اور کراہا کیسے؟ کہ مولا ایک شے کو پسند بھی کرتا ہو اور ناپسند بھی کرتا ہو۔ کیوں؟ اگر واقع میں وہ وجوب تھا اور ہمارے ظنیہ نے کہا کہ حرمت ہے، تو وجوب کا مطلب ہے ارادہ ہے، وہ چاہتا ہے کرو، اور ہمارا کہہ رہی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا مطلب اس کو ناپسند ہے، اس کو نہ کرو۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں پسند بھی ہو ناپسند بھی ہو، اس کا ارادہ بھی ہو اور وہ کراہت بھی ہو نہ۔ وَمَصْلِحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ، یا اسی طرح اجتماع ضدین بئی معنی کہ ایک ہی نماز ہے، حکم واقعی ہے وجوب، امارہ نے کہا حرمت، وجوب کہتا ہے اس میں مصلحت ہے، امارہ اگر کہتی ہے حرمت تو اس کا مطلب مفسدہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شے میں ایک ہی وقت میں مصلحت بھی ہو اور مفسدہ بھی ہو، یہ محال ہے۔ یا اس میں فقط مصلحت ہے یا فقط مفسدہ ہے۔ بالکل آسان۔ مصلحت و مفسدہ ملزمتین، البتہ مصلحت ملزمہ مفسدہ ملزمہ یہ وہاں وجوب و حرام کے لیے آتے ہیں۔ بلا کسر و انکسار فی البین، جبکہ کسر و انکسار نہ ہو۔ کون سی؟ یعنی مصلحت یا مفسدہ میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب نہ ہو کہ اس میں مصلحت بڑی ہے مفسدہ اس کی نسبت کم ہے، یا مفسدہ بڑا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ فیما اخطا، کب؟ یہ وہاں ہوگا اجتماع ضدین کہ جب آپ کا مدعی امارہ حکم واقعی کے خلاف ہوگا۔ واقع میں تھا کہ یہ شے واجب ہے اور امارہ نے اس کے خلاف کچھ کہا، یہ تب لازم ہے۔ اوی تصویب، یا پھر اس سے لازم آتی ہے تصویب۔ کون سی تصویب؟ یعنی ان لا یکون ہناک غیر معدیات الامارات احکام، کہ حکم واقعی کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ امارہ بتائے گی بس یہی حکم واقعی ہوگا۔ معدہ امارہ کے علاوہ واقع میں کوئی اور حکم نہیں ہے، یہ تصویب ہوتی ہے ایک قسم دی۔ جیسے میں نے کہا اجتماع مثلین لازم ہے تو بھی باطل، محال، اجتماع ضدین تو بھی باطل، اور تصویب بھی باطل۔ وہ دو محال ہو گئی، یہ باطل ہو گئی، فوراً تصویب باطل ہے۔ ثانیہا، ممکن ہے کوئی اور دلیل دے کہ جناب ہم اس لیے امارات ظنیہ کو حجت نہیں مانتے چونکہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ طلب الضدین، کہ مولا ایک ہی وقت میں عبد سے دو متضاد موضوع طلب کرے۔ ضد بئی معنی کہ یہ کرتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، وہ کرتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا۔ کب؟
فیما اذا اخطا، وہ بھی وہاں پر کہ جب ہمارا مطابق واقع نہ ہوگی، وَأَدَّى إِلَى وُجُوبِ ضِدِّ الْوَاجِبِ، ہمارا واجب واقعی کی ضد کے وجوب پر دلالت کرے، یعنی واقع میں واجب تھا کہ پہلے مسجد کو پاک کرنا ہے، اور ہمارا نے کہا کہ نہیں، پہلے نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ Oh, kay nazera ma in magaysi uy gora ki shakid famsu mahbel da maksi aide majna ana hein mara haknisi erde safam ro elasam قال مقايل اسمعك قلت له بس من سوقين سيدو ما رهيش عين ما رهي كاكين راما إيش ما رهي بكافريش دوج هيك هيجاج ما رهوها مدمره مدع أي يقال اسمك دويد دلسم بلابروج وجوه النام دا بكرامين مارو عين بجاواكين راما رو ربداينو بيدلسم مهتو بجاو آکن مارو ایہین بجاوو بکاکن رامارو آس بجاوو میں بکافری بجاوو ہم بوجو میں مدع آلی اوجو والی بعد عمیف اسے کو سیتا جو راکش آقاد فم آئی بیتا جو دوفل سمبیس ناسنی آئی بات خمدالو بات خمدالے روز ہم ایتا میرا لاک ایسیت ایتنب لیاکتک تجوی گئی نزے تاراما محرگائی آدس فم لفاق لیوا ایتا حیل سمبلو دیفت آئی گورسی